خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلم پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ اب اتنا بڑا امتحان، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم، کوئی چو چرا نہیں، نہ نبی کی طرف سے نہ بیٹے کی طرف سے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں۔ باپ بھی اس کام کے لیے تیار، بیٹا بھی اس کام کے لیے تیار۔ یاد رکھو بھائیو دوستو، دنیا کا اصول ہے، جب کوئی بچہ، جب بھی کوئی انسان دنیا کے کسی بھی امتحان کے اندر کامیاب ہوتا ہے، اسے انعام دیا جاتا ہے۔ میں قربان جاؤں رب پر، رب نے امتحان لیا، امتحان لینے کے بعد اب یہ کہا ہوتا کیا ہے، جب کوئی بچہ امتحان دینے جاتا ہے، بچہ آ کر کہتا ہے اپنے ماں باپ کو، اماں جان، ابو جان، پرچہ بڑا مشکل تھا۔ توجہ کیجئے گا، بڑے نکتے کی بات کرنے لگا ہوں۔ کیا تھا؟ پرچہ بڑا مشکل تھا، بڑی محنت کی لیکن پرچہ گزارا ہو گیا، پرچہ بڑا مشکل تھا۔ اور رب تجھ پہ قربان جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی موقع پر نہیں کہا اے اللہ اتنا مشکل امتحان، اے اللہ اتنا مشکل امتحان، اے اللہ اتنا مشکل امتحان۔ رب نے خود قرآن میں اعلان کیا، قرآن کے الفاظ جس کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں، مجھے الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے ہو گئے۔ اللہ خود فرماتے ہیں اے ابراہیم ہم نے آپ سے بڑا مشکل امتحان لیا ہے، انہو لبلاء مبین، ایسے کہ آپ نے ہم سے بڑا مشکل امتحان لیا۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اے ابراہیم ہم نے آپ سے بڑے مشکل امتحان لیے، بڑے مشکل امتحان لیے، اللہ خود فرما رہے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، اور اصول ہے کامیابی کے بعد انعام دیا جاتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انعام کا وقت آیا، اللہ نے اعلان کر دیا انکا نجزی المحسنین، پہلا انعام اے میرے نبی تو میرے احسان مند بندوں میں سے ہے، تو نے کمال کر کے دکھا دیا، آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے حکم کی تعمیر کر کے دکھا دی۔ اب ایک انعام، دوسرا انعام، اللہ نے فوراً بچے کو کہا چھوڑ دیجئے، ہم یہی دیکھنا چاہتے تھے، ہم امتحان لے رہے تھے، ہم بچہ ذبح نہیں کروانا چاہتے تھے۔ فوراً بذبح عظیم، اللہ نے وفدیناہ بذبح عظیم، مینڈا بھیج دیا، اب اس کو ذبح کر دیئے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، جب مینڈا ذبح کیا فرمایا انعام یہ ہے جو آج آپ مینڈا ذبح کر رہے ہیں، قیامت کی سورج طلوع ہونے تک جو امت محمدیہ کا فرد، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، وہ شہری ہو، وہ دیہاتی ہو، وہ عام ہو، وہ خاص ہو، وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہنے والا ہو، جب تک اس مینڈے کو یعنی قربانی نہیں کرے گا ہم اس کو اپنی عیدگاہوں میں آنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اس لیے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے آپ کی سنت کو سنت ابراہیمی بنا کر کے قیامت کے سورج طلوع ہونے تک کے لیے ہم نے جاری و ساری کر دیا، ہم نے یہ آپ کو انعام دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ اگلا انعام سلام علی ابراہیم، کہا ابراہیم تم پر سلامتی ہی سلامتی ہو، اور فرمایا آپ ہمارے ایمان مومن بندوں میں سے، یعنی 7 انعام اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو فوراً دیے امتحانوں کی کامیابی پر۔ پھر ایک بیٹے کی، اسحاق بیٹے کی بھی خوشخبری دی اللہ پاک نے۔ اب آج سامعین گرامی قدر، آج جو ہم عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی کی سنت زندہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے یہ سنت، ہم تو ایک مینڈا ذبح کریں گے، بکرا ذبح کریں گے، جانور ذبح کریں گے، لیکن اس کے پیچھے دیکھیے کتنی بڑی قربانیاں اور کتنے بڑے امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیے۔ ان کے امتحانوں کی کامیابی پر اللہ نے ان کو انعام کے طور پر یہ عمل دیا اور اس کو سنت ابراہیمی قرار دیا، اور قیامت کے سورج طلوع ہونے تک اس کو جاری رکھنے کا حکم دیا۔ اس لیے ہم دیکھیے انہوں نے جس طرح امتحانات میں کامیابی حاصل کی، اس طرح ہم بھی، دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اس کے اندر 7 پرچے، 7 سوال مجھ آپ کو دے دیے گئے ہیں۔ 3 سوالوں کا جواب ہم نے قبر کے اندر جا کے دینا ہے، 4 سوالوں کا جواب محشر کے میدان میں دینا ہے۔ سوال بھی دے دیے، جواب بھی بتا دیے،
موقع بھی دے دیا, وقت بھی دے دیا, تو اور مہلت بھی دے دی, اور سانس بھی دے دیا, اور چانس بھی دے دیا کہ جو اس سے فائدہ اٹھائے گا, ان 7 سوالوں کی تیاری کر کے ہم تک پہنچے گا, میں رب اسے ہمیشہ کے انعامات میں رکھوں گا. اور جو ان 7 سوالوں کی تیاری کے بغیر آئے گا, اسے دنیا کے اندر بھی پریشانی, آخرت میں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے یہ واقعات, یہ قرآن کے قصے, یہ کوئی واقعات صرف وقت گزاری کے لیے نہیں ہے, اس کو اللہ نے ہمارے لیے عبرت بنایا ہے. ہم اس سے عبرت حاصل کریں, اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لائیں, ہم بھی اللہ کے ہر حکم کی پاسداری کرنے کا عزم کریں. اب جو امتحانات ابراہیم علیہ السلام پر گزرے ہیں وہ ہم پر نہیں, ہم تو اس کے کروڑویں حصے کے ذرے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. ہمیں تو کہاں جاتے نماز پڑھو, ہم کہتے ٹھنڈے پانی سے وضو کیسے کرے, گرمی کے اندر نماز پڑھنے, ہم سے گرمی برداشت نہیں, ہم سے سردی برداشت نہیں, ہم سے ٹھنڈ برداشت. بتائیے جب یہ چیزیں برداشت نہیں, پھر قیامت کی سختیاں کیسے برداشت کریں گے, قبر کی سختیاں کیسے برداشت کریں گے. آج یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہم سے برداشت نہیں, کل تو بڑے امتحان آنے والے. اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں, اللہ پاک کے ہر حکم کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پورا کر کے دنیا سے جائیں گے, تاکہ اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے, آخرت میں بھی کامیاب کرے. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں سارے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. ہمارے ہاں جادو, جنات, بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے.